بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ایک خواب ہے اور بہت سے خواب سچ مچ زندگی بن جایا کرتے ہیں۔ ہر کسی کو سچے خواب نظر نہیں آتے، مگر کچھ سعید روحیں عالم خواب میں بھی بیداری کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتی ہیں اور مستقبل ان کے سامنے خود بخود آ کھڑا ہوتا ہے۔ آمنہ کو خواب نظر آنے لگے، نہایت ہی عجیب اور روح پرور خواب۔ کبھی ایسے ہوتا کہ بی بی آمنہ کا بدن پاک یک بارگی آئینے کی طرح جھلک رہا ہے اور روئیں روئیں سے سرد شعائیں نکل رہی ہیں۔ کبھی ان کو جنت کی حوروں، آسمان کے فرشتوں اور مقدس روحوں کی مبارکباد کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ کبھی سوتے میں ایسا محسوس ہوتا کہ وہ اپنے نورانی بدن کے ساتھ بہت بلندیوں پر ہے، اونچے اونچے پہاڑ پست نظر آ رہے ہیں، طلوع ستاروں کو چھو رہے ہیں اور چاروں طرف تہنیت اور تبریک کے نغمے چھڑے ہیں۔ رواج کے مطابق بنو ہاشم کی عورتیں آمنہ کی مزاج پرسی کے لیے آتیں تو انہیں لگتا کہ کعبہ کی دیواروں سے لے کر عبداللہ کے گھر تک نور کا شامیانہ تنا ہوا ہے۔ گھر گھر میں چرچے ہونے لگے کہ آمنہ پر آسمانی دیویاں بہت مہربان ہیں۔ وہب کی بیٹی، عبد المطلب کی بہو، عبداللہ کی شریک حیات اور ہونے والے بچے کی ماں خود آفتاب و مہتاب بنی جا رہی ہے۔ اے لو، ستارے زمین پر جھک آئے، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ عبداللہ کی پھوپھی نے کہا۔ میں بھی تو دیکھ رہی ہوں کہ جتنی روشن پچھلی رات گزری ہے اتنے اجلے تو دن بھی نہیں ہوتے، ایک بوڑھی عورت نے کہا۔ معبد، اور یہ ٹھنڈی ہوائیں، نسیم سحر کی اٹکیلیاں، در و دیوار جھومے جا رہے ہیں۔ طائف کے سبزہ زاروں اور باغیچوں کی صبح میں نے دیکھی ہیں، پر آج کی صبح تو سب سے عجیب ہے، اور خوشبو کی لپٹیں ایسی ہیں جیسے کسی نے یمن کا تمام عطر چھڑک دیا ہو۔ کاش اس رات کی صبح نہ ہوتی اور ہم سدا یہی منظر دیکھتے رہتے، تیسری عورت نے دوپٹے کا آنچل درست کرتے ہوئے کہا۔ قریش کے جن گھرانوں میں لوگ آج جلد اٹھ بیٹھے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے بوتے زمین پر سجدے میں جھکے ہوئے ہیں۔ وہ ان کو اٹھا کر کھڑا کرتے، اپنی جگہ پر رکھتے اور ان کے آگے عقیدت سے جھکتے، اور جب سر اٹھاتے تو بتوں کو دوبارہ سجدے میں گرے ہوئے پاتے۔ ہر کوئی حیرت سے غرق تھا کہ ہمارے ان خداؤں کو آج ادھر عبداللہ کے گھر میں بی بی آمنہ پر سرور امیز غنودگی طاری تھی۔ اسی عالم میں اس کو غیب سے آواز آئی، اے آمنہ، اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں بی بی ہاجرہ آئی ہیں۔ اس اطلاع کے چند لمحے بعد بہت زیادہ شرعی زبان میں آواز آئی، احمد، دعا ابراہیم مبارک۔ ذرا وقفے سے دوبارہ بھی آواز آئی، آمنہ، عیسیٰ روح اللہ کی ماں مریم بھی آئی ہیں۔ اس خبر کے ایک لمحے بعد آواز آئی، محمد، نوید مسیحہ مبارک۔ صبح صادق طلوع ہو رہی تھی، سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا، غنچوں کی نازک گریں کھل رہی تھیں، پھولوں کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر رہی تھی کہ نسیم سحر کے دوش پر جنت کی خوشبوئیں بکھرنا شروع ہو گئیں۔ خوشنوا پرندوں کی چہکاروں سے تمام فضا نغمہ زار بننے لگی۔ جنت آج سچ مچ زمین پر اتر آئی تھی۔ مینا کی وادی، مروا کے سنگریزے، ابو قبیس کی چوٹیاں اور عرفات کا میدان نور کی جھلکیوں سے جھم جھم کرنے لگے کہ اتنے میں گھر کی عورتیں خوشی سے پکاریں، کوئی عبداللہ کو جا کر مبارکباد دو۔ عبد المطلب اس خوشخبری کو سنتے ہی تیزی کے ساتھ آئے۔ خوشی کے مارے پاؤں بہہ کے پڑ رہے تھے۔ عبد المطلب کے رخساروں کی جھریوں میں مسرت جھلمل کر رہی تھی۔ آمنہ نے فرتے غیرت سے چادر منہ پر ڈال رہی۔ عبد المطلب نے پوتے کو دیکھا، پیشانی کو چوما، ان کی آنکھوں میں مسرت کی بجلیاں چمک رہی تھیں۔ یا سید القریش، اتنا نورانی چہرہ آپ نے آج تک دیکھا نہ ہوگا۔ عورتوں نے یک زبان ہو کر کہا، لا ریب لا ریب، صرف میں نے، دنیا میں کسی آنکھ نے ایسے جلوے نہ دیکھے ہوں گے۔ چاند، سورج، کہکشاں، کوسے قزح، پھول اور گنچے، حیران ہوں کہ کس چیز سے اس نونہال کے چہرے کو تشبیہ دوں۔ اس کے حسن و جمال کے سامنے تو یہ سب پھیکے اور بے رنگ ہیں۔ اس دوران عورتوں میں باہم سرگوشیاں ہونے لگیں، جیسے کوئی اپنے دل کی آواز کہنا چاہے لیکن کسی سبب سے کھل کر کہہ بھی نہ سکے۔ یہ کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں؟ اچھا، گیت گانا چاہتی ہیں، میں چلا جاؤں؟ مجھ بوڑھے کے سامنے دف بجاتے ہوئے شرم آتی ہوگی۔ عبد المطلب کی باتوں کے دوران عورتیں بولی، یا ابا عبداللہ، رات ہم نے اپنی آنکھوں سے جو کیفیت دیکھی ہے، اگر کسی کے سامنے بیان کریں تو لوگ کہیں گے یہ عورتیں دیوانی ہو گئی ہیں، کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ رات کا سما لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، وہ دیکھنے کی چیز تھی، کہنے کی نہیں۔ اگر کوئی کہنا بھی چاہے تو وہ کیفیت الفاظ میں سما ہی نہیں سکتی۔ عبد المطلب نے مسکرا کر جانا چاہا۔ ایک ہاشمی عورت نے پوچھا، یا سید القریش، کیا ہم اس نونہال کو ابن عبداللہ کہیں؟ عبد المطلب مسکرا کر بولے، اچھا، نام کی طرف اشارہ ہے، بہت خوب۔ عبداللہ کے لخت جگر اور آمنہ کے نور نظر کا نام ہم نے رکھا ہے احمد اور محمد۔
کیونکہ تمام دنیا میں تعریف کی جائے گی میرے چاند کی۔ اور فضا میں بھی ایک غیبی نغماتی آواز گونجی، زمینوں میں ہی نہیں آسمانوں میں بھی اس کی حمد و ستائش کے نغمے بلند ہو گئے، کیونکہ یہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ عبد المطلب کا جواب سن کر بی بی آمنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی، جیسے اس کے دل کی آواز عبد المطلب کی زبان پر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فی امان اللہ۔